خوشبو ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان شیزہ ذوالفقار۔ آپ دیکھ رہی ہیں سٹی نیوز HD پہ پروگرام خوشبو رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے نیک اعمال کا جو اجر ہے وہ اللہ پاک جتنا چاہے اتنا بڑھا دیتا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنی ہے اور وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بعض اعمال کا ثواب ہے جو اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت صاف ہوگی تو اللہ پاک اس کا اجر اتنا ہی زیادہ دے گا، اور یہ جو اس کا اجر ہے وہ بے حد ہے اور بے اندازہ ہے، اس کا اندازہ صرف اللہ پاک کو ہی معلوم ہے۔ تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد رضوان بٹی۔ سر بتائیے کہ موبائل ایجوکیشن یونٹ ہے، اس حوالے اس کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ جی، موبائل ایجوکیشن یونٹ ہیز played a very active role in sensitizing public citizens about not only about road safety but also prevalent COVID-19۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو موبائل ایجوکیشن یونٹ ہوتا ہے اس کا پریلیمنری جو مقصد ہوتا ہے وہ جو ہمارے خاص کر روڈ سیفٹی کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو روڈ پر جو ایسے میتھڈ اور میجرز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، کیونکہ ایکسیڈنٹ ایک ایسا فنومنا ہے جو ان پلانڈ ہوتا ہے۔ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ہمارے فیوچرسٹک ہوتے ہیں سارا سلسلہ، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر سال جو کیجولیٹیز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں۔ جیسے اگر اسٹیٹسٹکس کی بات کی جائے تو جو فگر نظر آتے ہیں تو وہ اس میں اراؤنڈ اباؤٹ 18-19,000 جو ہیں وہ کیجولیٹیز ہوتی ہیں پاکستان میں، اور 50,000 مور دین 50,000 لوگ جو ہیں ان کی انجریز ہوتی ہیں، سیریس اور مائنر انجریز ہوتی ہیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے باعث۔ اب موبائل ایجوکیشن یونٹ کا جو ہے وہ رول جو ہے، ہم مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں ان کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا بہت بڑا رول ہمارا یوتھ جو ہے اس میں ہم تعلیمی اداروں میں جا کے سیمینارز کرتے ہیں روڈ سیفٹی کے متعلق، جس میں ہمارا جو فوکس ہوتا ہے اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ موٹر سائیکل یوزر ہیں تو موٹر سائیکل کے بارے میں ہم زیادہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں، ان کو تھاٹ دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ جتنی بھی ضرورت کی چیزیں وہ لے کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن بہت کم جو لوگ ہوتے ہیں جو موٹر سائیکل یوز کرتے ہیں ہیلمٹ کا استعمال، اور اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ ہیلمٹ آپ کو جو ایکسیڈنٹ کی صورت میں آپ کی انجری سے بچائے گا، کیونکہ ہیڈ انجری کی وجہ سے 40% جو ڈیتھ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں ڈیتھ ہوتی ہے موٹر سائیکلسٹ کی، وہ جو ہیڈ انجری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بہت زیادہ ان کا ہوتا ہے کہ انڈیکیٹرز کا استعمال نہیں کرتے روڈ پر، انڈیکیٹرز کا استعمال کریں جب اوورٹیکنگ کرنی ہے تو سب کے لیے جتنے بھی روڈ یوزر ہیں سب کے لیے یہی ہے کہ رائٹ سائڈ سے اوورٹیکنگ کریں، تو اس میں جو مناسب فاصلہ ہے، محفوظ فاصلہ اگلی گاڑی سے پچھلی گاڑی کا، اس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ 2 سیکنڈ رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب 2 سیکنڈ کیا ہے کہ اس میں اگر ہم بات کریں تو ہماری گاڑی کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کلومیٹر پر آور میں ہوتی ہے، 2 کلومیٹر از اکول ٹو 1 میٹر۔ اگر آپ کی سپیڈ جو ہے شہری علاقے میں 40 کلومیٹر کی سپیڈ ہوتی ہے تو 20 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ موٹر ویز پہ چلے جائیں تو LTV جو لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکل ہے ان کے لیے ہوتا ہے کہ جی آپ PSVs کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ 100 اور LTV لکھا ہوتا ہے کہ 120، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر 120 کلومیٹر کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں تو 60 میٹر کا فاصلہ، اور یہ آلموسٹ 2 سیکنڈ کا ہی بن جاتا ہے۔ یہ آپ کی کامن سینس کس طرح، تو موبائل ایجوکیشن یونٹ ہے جو ہے وہ روڈ شوز کرتا ہے، کیمپ اویئرنیس لگاتے ہیں، ہم نے اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں جس میں ہمارا ہوتا ہے کہ پمفلٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، لوگوں کو اس طرح سینسٹائز کرتے ہیں، جیسے COVID-19 کے متعلق ہم نے پمفلٹس سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا، ماسک کا پہننا اور فریکوینٹلی ہینڈ واشنگ کرنا، یا سوشل ڈسٹینسنگ 6 فیٹ کا جو ڈسٹینس، اس پہ ان کو بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بروشرز ہوتے ہیں تاکہ وہ پڑھیں، ان کو پتہ چلے۔ روڈ سیفٹی کے متعلق ہمارے پمفلٹس ہوتے ہیں۔ اب جو رات کے ٹائم ہوتا ہے کہ بڑے ٹریلرز جو ہوتے ہیں یا سلو موونگ وہیکلز ہوتی ہیں ان پہ ہم ریفلیکٹر پیسٹنگ کرتے ہیں۔ تو جو اسموک کا سیزن ہے، فاگ کا سیزن ہے، تو اس میں موبائل ایجوکیشن یونٹ جو ہے نا اس کے مطابق پھر اپنی اویئرنیس کمپین چلاتے ہیں۔ ہم مختلف اداروں میں بھی جاتے ہیں جہاں کہ وہاں جا کے صرف نہ صرف لٹریچر دیتے ہیں بلکہ ان کو ہیلپ لائن کے بارے میں، پنجاب پیٹرولنگ پولیس کی جو ہیلپ لائن 1124، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ادارے سے
مدد لینے کے لیے آپ کو اس کی ہیلپ لائن کا پتہ ہونا چاہیے. تو پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی جو ہیلپ لائن ہے وہ 1124 ہے. تو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہم موبلائز کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ جتنے بھی سٹیزنز ہیں, جتنے بھی روڈ یوزرز ہیں, ان تک پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی ہیلپ لائن کا پتہ چل سکے, تاکہ وہ روڈ پر جب ہوں تو ایزیلی, اور ان کو پتا کہ ہم نے ان کیس آف ایمرجنسی مدد حاصل کرنی ہے پیٹرولنگ پولیس سے. اچھا بڑی صاحب, ایک اور ہے, سپوز اگر کوئی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیا آپ کی جو فورس ہے یا آپ کے جو نوجوان ہیں ان کو اتنی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ پھر فور اب ڈاکٹر تو اویلیبل نہیں ہوتے, وقتی طور پر کوئی مطلب وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں جگاڑ لگا سکیں, اتنا ہی ہوتا ہے؟ جی بالکل, ہم نے 1122 کے ساتھ ریسنٹلی ان کو ٹریننگ سیشنز کیا تھا. ابھی کووڈ کی وجہ سے ان کی جو پراپر ٹریننگ ہمیں روکی ہوئی ہے, لیکن مارچ کے مہینہ میں ہم نے 1122 سے ان کو اویئرنیس سیشن کیا, جس میں انہوں نے فرسٹ ایڈ کس طرح پرووائڈ کرنی چاہیے. اور اس میں ایک تو ان کی جو پراپر پہلی ٹریننگ ہوئی تھی اس میں بھی فرسٹ ایڈ کو مد نظر رکھا گیا تھا. ہر گاڑی میں فرسٹ ایڈ باکس ہے, اور ان کو بتایا جاتا ہے جی کہ فرسٹ آر جو ہے وہ گولڈن آر ہے. اس میں ہم جو مختلف ہو سکتی ہیں, جیسے آپ کہہ لیں کہ جو مختلف طریقے سے فرسٹ ایڈ دینا ہے, تو اس کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے. اور زیادہ ہوتا ہے کہ جو رورل سینٹرز ہیں, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, یا جو ہیڈ کوارٹرز دوسرے ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں, وہ ایز سون ایز پاسبل وہاں ان کو بھیجا جاتا ہے. تو فرسٹ ایڈ باکس ہوتا ہے کہ آپ جو مائنر انجریز ہوتی ہیں اس میں ہم ان کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں, اور اس مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹائم پہ ان کو لے کے جائیں. اوکے اوکے, تھینک یو سر. بلا تمہید وسیم کھچی صاحب, کون سا کلام سنائیے آپ نے؟ جی آپ بتا دیں, اردو ہو یا سرائکی؟ سرائکی اور پنجابی ہو. اردو بڑا ہم سنتے ہیں, سرائکی اور پنجابی, اور حضور کی محبت ہے لگر یوبا سمیں اور کوئی. جی میں ایک کلام, اس کے چند اشعار, بڑا خوبصورت کلام ہے کہ میرا عربی مدنی ماہی چند, میرا عرش بریدہ راہی چند. واہ واہ واہ. میرا عربی مدنی ماہی چند, میرا عربی میرا مدنی میرا ماہی چند, میرا عربی مدنی ماہی چند, میرا عرش بریدہ راہی چند, میرا ڈھول سجیلا تے سوہنا, میرا ڈھول سجیلا تے سوہنا, ماہی نکھریلا تے سوہنا, گیسوں تے زلف نرالی, گیسوں تے زلف نرالی, موڈے تے کملی کالی, گیسوں تے زلف نرالی, زلفاں دی زنجیر بنا کے دو جگ دی تقدیر بنا کے, قلم دواتاں بن چھڑیاں نے رب تیری تصویر بنا کے, صبر دہے میں یار ڈسایا اللہ نے شبیر بنا کے, حد وفادی رکھی گئی ہے, حد وفادی رکھی گئی ہے, غازی ورگا ویر بنا کے رب قرآن میں نازل کیتا, سونے دی تقریر بنا کے, بلے شادی رانا چھڑی پچھتا وینت پیر بنا کے, خضر نبی دی چاکری کرساں کی کرنا جاگیر بنا کے. کہ گیسوں تے زلف نرالی, گیسوں تے زلف نرالی, موڈے تے کملی کالی, سرکار دی شان مثالی, جڑا دو عالم دا والی, محبوب ہے ذات الہی دا, کیا خوب ہے رتبہ ماہی دا, جدہ بول ہسی عنوان بنے, جدہ بول ہسی عنوان بنے, لب کھولے تا قرآن بنے, جے ٹرے تا دھرتی لکھ دیئے, جے رکے تا قلم بھی لکھ دیئے, جس یار دا چن کھڑونا آئے اسا اس دا جشن منونا آئے, جس یار دا چن کھڑونا آئے, جس یار دا چن کھڑونا آئے اسا اس دا جشن منونا آئے, جن شان جہان تو اچا ہے, جنہ تانے و پیڑے و سچا ہے, جن جوک دا نام مدینہ ہے, جس نام تو ٹھر دا سینہ ہے, جن ورگا کوئی نہ ڈٹھا ہے او نام محمد مٹھا ہے, جن ورگا کوئی نہ ڈٹھا ہے او نام محمد مٹھا ہے. اور میں کسی بھی پروگرام میں جاؤں, کسی بھی جگہ پہ جاؤں, تو میں اپنے پیر مرشد پیر طریقت حبر شریعت پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا, ان کا کوئی نہ کوئی شعر پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں. تو ایک شعر کہ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, ات کیتی خوب تسلی ہو, دنیا دار پجاری زردے, کتیاں دے گل ٹلی ہو, تے بک بک اتھرو روسن اکھیاں, ویک حویلی کلی ہو, کوچ نصیر اساں جد کیتا پہ جائے گی تھرتھلی ہو, کوچ نصیر اساں جد کیتا پہ ویسی تھرتھلی, کوچ نصیر جد اساں کیتا پہ جائے گی تھرتھلی ہو. تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام, اور میری وہ میں نہ مرید ہوں ان کا, تو نہ میں ان کا میری بیعت ہے, لیکن میری وہ فیورٹ پرسنالٹی ہیں.
وہ حق اور سچ پر ڈٹنے والی پرسنالٹی تھی، نہ ٹیپیکل ملا والی ان میں کوئی تھی، نہ ٹیپیکل پیروں والی ان میں کوئی بات تھی. فقیر تھے، عاجز تھے، اور حق اور سچ کی بات ڈنکے کی چوٹ پر کرتے تھے. اللہ پاک ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. بلا تمہید فیضان قادری صاحب کوئی ہمیں کلام ایک قصائیہ دو انترے کوئی بھی خوبصورت سا کلام. میں استغاثہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے 2 اشعار انشاءاللہ. بسم اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں بہت آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں بہت آنکھیں. بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ. بروز میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. اور مگتا ہے کہ دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مشتاق دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے پہلے فیضان بھائی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. بڑے ہی خوبصورت کلام تھا یہ.
اور دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان پرکیف گھڑیوں میں، پرکیف ساعتوں میں یہ ایسا کلام تھا. میری یہ خواہش ہے اللہ کرے وہ گھڑیاں آئیں، وہ پرکیف گھڑیاں، وہ ساعتیں بھی آئیں، یہی لمحات ہوں، یہی دن ہوں، یہی وقت ہو، اور اگلے سال گنبد خضرا کے مکین کے سامنے بیٹھ کر ہم یہی کلام پڑھ رہے ہوں. ناظرین بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس لوٹتے ہیں انشاءاللہ. آپ کا ہمارا ساتھ اسی طرح جاری رہے گا. خوشبو